بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ ایک خاتون ہے، کافی ٹائم سے کانٹیکٹ میں ہیں، اکثر اپنے ایکسپیرینسز بتاتے رہتی ہیں، درود شریف بہت محبت سے پڑھتی ہیں اور درود قرب مصطفیٰ ورد کرتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له، یہ درود شریف ورد کرتی ہیں۔ اور ایسی انہوں نے میسیج کیا اور ڈسکشن ہوئی تو مجھے اپنا ایک خواب بتانے لگی، کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نظر کرم ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ جو غم ہے، یہ جو دکھ ہیں، یہ ہمیں اللہ سے بہت قریب کرتے ہیں۔ اور پھر جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اپنے دکھ یا غم میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتے ہیں یا سیدہ بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرتے ہیں اور ان سے دعا کی اپیل کرتے ہیں، بڑا کرم ہوتا ہے۔ اور پھر ہمیں نیک بزرگان دین کی زیارت ہوتی ہے تو بہت تسلی اور ڈھارس ملتی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں بہت گنہگار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی نظر کرم ہے کہ بس کیا بتاؤں۔ بتاتی ہیں کہ بیٹی ہے، الحمدللہ اس کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد سسرال والوں نے بہت پریشان کیا، اکثر 2-3 مہینے کے لیے میکے بھیجتے تھے، بلا وجہ کے لڑائی جھگڑے، کام میں پریشان کرنا، اگر اولاد ہونے والی ہے اس وقت زیادہ ٹیز کرنا، اس طریقے کے معاملات ہو جاتے کہ ذہنی اور جسمانی دونوں ہی پریشانی ہوتی۔ تو کہتی ہیں کہ اس طرح کے کئی بار معاملات ہوئے، اور ایک بار تو بہت سیویئر پرابلم ہوئی اور میری بیٹی کو گھر بھیج دیا۔ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ درود شریف پڑھ کے دعا کرتی رہی، ہدیہ کرتی رہی، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظر کرم کی دعا کرتی رہی کہ آپ نظر کرم کر دیں۔ کہنے لگے کہ ہر دفعہ لڑائی جھگڑے اس طرح کے ہوتے رہتے تھے، لیکن اس بار معاملہ زیادہ سنگین تھا، تو گھر والوں نے یہ طے کیا کہ ختم کر دیتے ہیں یہ رشتہ، ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے تو بیٹی کی زندگی خراب کر کے رکھ دی سسرال والوں نے۔ تو کہتی ہیں کہ سب گھر والے نا اس بات پہ متفق ہو گئے کہ علیحدگی لے لینی چاہیے۔ کہتی ہیں کہ میرا دل بھی بہت دکھا ہوا تھا، اور میں نے بھی یہ سوچا کہ اب بیٹی کو نا میں علیحدگی کروا دیتی ہوں۔ اور میں اس رات کہتی ہیں کہ بہت روئی اور بہت زیادہ درود شریف پڑھا اور بہت زیادہ نظر کرم کی دعا کرتی رہی اور بہت زیادہ روتے روتے سو گئی۔ کہنے لگی کہ جب میں سوئی تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور کہتی ہیں کہ میں اپنے منہ سے کیسے بتاؤں، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بوسہ دیا، میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ اور کہتی ہیں کہ وہ جو ان کا انداز تھا، اس انداز میں اتنی تسلی تھی، اتنی زیادہ تسلی تھی جس کی کچھ حد نہیں، اور یہ ایسی تسلی تھی جس سے میرے دل کو نا یہ بات لگی کہ بیٹی کا علیحدگی نہیں کروانی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیونکہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں علیحدگی کروا دوں، لیکن بعد میں جب میں نے اس بارے میں سوچا تو مجھے لگا کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق ہے، تو میں طلاق نہیں کرواؤں گی۔ اور یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور بہتری آ جائے گی۔ تو پہلے یہ ذہن تھا کہ علیحدگی کروا دیں، لیکن بعد میں پھر ان کا ذہن تبدیل ہو گیا تھا، اور جب ان کے ذہن میں یہ بات اللہ کی طرف سے آئی تو اس کے بعد انہوں نے بہت رو رو کے دعا کرنی شروع کی، بہت زیادہ درود شریف پڑھنا شروع کیا، ہدیہ کرنا شروع کیا، نظر کرم کی دعا کرنی شروع کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بوسہ دیا۔ اور کہتی ہیں کہ وہ انداز اتنا پیارا اور اتنا تسلی بخش تھا کہ بس جیسے مجھے کہہ رہے ہوں، مجھے ایسا فیل ہوا کہ بس سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو ہے یہ طلاق نہ لینے والا ڈیسیجن بہت اچھا ہے۔ تو یہ تسلی مجھے ملی، اور جب میں صبح جاگی تو کہتی ہیں کہ بس مجھے یہ ہوا کہ نہیں، علیحدگی اختیار نہیں کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میری بیٹی گھر چلی گئی، اور کہتی ہیں کہ اب معاملات بہت بہتر ہیں، بہت زیادہ بہتر ہیں پہلے کی نسبت۔ جس طرح سے پہلے میری بیٹی کو پریشان کیا جاتا تھا، تنگ کیا جاتا تھا، اس کی نسبت اب حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ اور مزید بتاتی ہیں کہ ایک بار میں نے اور خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہی سمجھ لیجئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آرام کر رہے ہیں، چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے، اور میں بس ان سے اتنے فاصلے پر ہوں کہ تھوڑا سا آگے جاؤں تو ان کا رخ انور دیکھ لوں۔ لیکن کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو خواب میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اگر میں اس طریقے سے آگے جاؤں گی، دیکھوں گی، تو بے ادبی نہ ہو جائے، اور مجھے اس طرح سے آگے نہیں جانا چاہیے، تو گستاخی نہ ہو جائے، کہیں میں ان کو تنگ نہ کر دوں۔ تو اس نیت سے کہتی ہیں کہ میں وہیں کھڑی رہی اور میں درود و سلام پڑھنے لگی، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ تو یہ اکثر اپنے خواب ڈسکس کرتی ہیں، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جتنی محبت سے درود شریف ورد کرتی ہیں اور جتنا زیادہ یہ ہدیہ کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سیدہ بی بی فاطمہ کو، اہل بیت کو، اور اہل بیت سے جتنی یہ محبت رکھتی ہیں، تو ذرا سی پریشانی ہوتی ہے،
کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو خواب کے ذریعے ان کو رہنمائی بھی ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی خاص نظر کرم بھی ہے الحمدللہ۔ تو ایسے ہی بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ اور پریشانی بنی ہوئی تھی، بیٹی کی طرف سے پریشان تھے اور کافی مسئلے پرابلمس چل رہے تھے، اور میں یہ تھا کہ ان دنوں بھی بہت زیادہ پڑھ کے ہدیہ کر رہی تھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور ان سے دعائیں کر رہی تھی کہ آپ میری سفارش کر دیجیے، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، میری بیٹی کا مسئلہ حل ہو جائے، یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ تو کہتی ہیں پھر انہی دنوں میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی تکلیف تھی۔ تو کہتی ہیں کہ ان دنوں بہت زیادہ میں ہدیہ کرنے لگی، بہت زیادہ دعا کرنے لگی، اور بہت زیادہ ان سے جو ہے دعا کی عرضی پیش کرنے لگی۔ تو کہتی ہیں پھر ایک دن میں روتے روتے سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ہے، اور وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز ہے، خادمہ ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ آپ کے لیے پیغام ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارا کام کر دیا گیا ہے، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اس کے بعد الحمدللہ بہت بہتری آئی، حالات بہت بہتر ہوئے۔ تو کہتی ہیں کہ الحمدللہ مجھے ہدیہ کرنے کی بہت عادت ہے، اور میں بہت ذکر و اذکار کرتی ہوں اور بہت زیادہ ہدیہ کرتی ہوں، اور بار بار سفارش کرتی ہوں کہ میرا یہ عرضی ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرا دیجئے کہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو کہتی ہیں کہ الحمدللہ بہت بار مجھے سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بار بار زیارت نصیب ہوئی۔ تو یہ کرم ہے، آپ جتنا ان کو ہدیہ کریں گے، جتنا ان کو یاد رکھیں گے، وہ بھی آپ کو یاد رکھتے ہیں، آپ کے مسئلوں سے واقف ہوتے ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، نظر کرم کرتے ہیں، اور یہی نظر کرم ہمارے کام بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ پھر کافی پریشانی بنی ہوئی تھی، اور سسرال والوں نے کافی تنگ کیا ہوا تھا میری بیٹی کے۔ تو کہتی ہیں کہ ہدیہ وغیرہ کر کر میں بہت روتے روتے سوئی، تو خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ پریشان مت ہو، اور تمہاری بیٹی کے ساتھ جو ہے فاطمہ کی دعائیں ہیں، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں ہیں۔ تو اس طریقے کے تسلی کے الفاظ ان کو سننے کو ملتے رہے، اور کہتے ہیں کہ اب حالات بہت بہتر ہیں، معاملات بہت بہتر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں، طلاق جو ہے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے، اور اتنے سخت حالات کے باوجود، اتنی پریشانی کے باوجود بیٹی کو علیحدگی کا سوچ کر بھی بعد میں صرف اللہ کے رضا اور خوشنودی کے لیے اس فیصلے کو تبدیل کر لینا، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہاں سے تو مدد ہوگی نا، جس رب کی آپ فرما برداری کر رہے ہیں، تو وہاں سے تو انشاءاللہ تعالی مدد ہوگی۔ ایسے ہی بتاتی ہیں کہ جب ان کی اور ان کی بہن کی ساتھ میں شادی ہوئی، تو بتاتی ہیں کہ میری بہن کے ہاں خوشخبری تھی اور میری یہاں نہیں تھی، تو یہ کہ دل پریشان تھا، اور اس طریقے سے ہدیہ وغیرہ کرتی رہتی ہوں، میں دعا کرتی رہتی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ تب مجھے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے جو ہے بیٹے کی خوشخبری دی ان کو، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا ہوگا تمہارے یہاں، اور تم ایسے کہو کہ میں اسے کچھ نہیں بناؤں گی، میں اسے اللہ کا نیک بندہ بناؤں گی، اور اسے حافظ قرآن بناؤ۔ تو کہتی ہیں کہ الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، اور کہتی ہیں کہ میرا بیٹا تو اب جوان ہو چکا ہے، اور وہ اتنی اچھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کی آواز میں اتنی حلاوت ہے، اتنی مٹھاس ہے کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو بس سنتے چلے جائیں آپ، مطلب اتنا ماشاءاللہ سے اس کی آواز پیاری ہے۔ کہتی ہیں اور ایسے ہی میرے بیٹے کی شادی کے بعد اس کے یہاں بھی کچھ کمپلیکیشنز تھے اولاد وغیرہ کے معاملات میں، تو اسی طریقے سے دعائیں کرتی رہی، ہدیہ کرتی رہی۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، انہوں نے پھر جو ہے اولاد کی خوشخبری دی، اور الحمدللہ ان کے بیٹے کے ہاں بھی بیٹا ہوا الحمدللہ۔ تو کہتی ہیں کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، در حقیقت یہ اللہ سے جوڑ دیتی ہیں، اور اس کے بعد جو زیارتیں ہوتی ہیں، جو تسلیاں ملتی ہیں، جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے آگے پریشانیاں کچھ نہیں ہیں، بلکہ ایک طریقے سے جو اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے، اس میں بس سمجھ لیں کہ وہ جو پریشانی آتی ہے نا، وہ بھی اللہ کی رحمت ہی لگتی ہے۔ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت زیادہ کرم ہے، اور یہ سب کچھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے۔ ہم جتنا زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں، جتنی محبت سے پڑھتے ہیں، تو وہاں خبر ہوتی ہے ہمارے غموں کی بھی، دکھوں کی بھی، اور پھر ہمیں وہاں سے اشارے ملتے ہیں، رہنمائی ملتی ہے، خواب کے ذریعے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں، کیونکہ وہ ہمارے بارے میں علم رکھتے ہیں کہ ہم کن حالات میں ہیں۔ تو محبت سے درود شریف پڑھیے، جو بھی سیغہ ورد کرتے ہیں، اور ہدیہ کرتے رہیے، جتنا زیادہ آپ ہدیہ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا کنیکشن نا اسٹرانگ ہو جائے گا، اور جب آپ کا کنیکشن مضبوط ہو جائے گا نا، تو بس یہاں آپ کے جو حالات ہوں گے وہاں خبر ہوگی۔ جو بھی درود شریف پڑھا کریں، ہدیہ کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، اہل بیت کو بھی، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، بی بی فاطمہ کو ہدیہ کیجیے، ان سے سفارش کیا کریں، عرضی پیش کیا کریں کہ فلاں معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کر دیجئے، میری سفارش کر دیجئے کہ وہ میرے لیے دعا فرما دیں۔ پھر دیکھیے کیسے حالات سنوریں گے، کیسے کام بنیں گے، کیسی نظر کرم ہوگی۔ جتنی محبت سے درود شریف پڑھیں گے، جتنا زیادہ ہدیہ کریں گے، اتنا ہی زیادہ فیض ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں بھی بہت زیادہ درود پاک کا فیض عطا فرمائے۔
درود شریف کی برکتیں عطا فرمائے اور درود پاک کے صدقے سے وسیلے سے دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرمائے، اہل بیت کی خاص محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔